کیا ہے یہ بدعات ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل اے پیغمبر کہو، اعلان کرو کیا، ان صلاتی، صلاۃ کے اندر چاروں چیزیں آ جاتی ہیں، جھکنا بھی، سجدہ بھی، قیام بھی، دو زانوں ہو کر جس طرح ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، یہ بھی کیونکہ یہ عبادت ہے، لہذا من جملہ صلاۃ ان چار کیفیات کو ہم کسی غیر کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ تو زندے کے لیے ہی نہیں ہے، تم مردے کے سامنے جا کر سجدے کر رہا ہے، تو قبر کو جا کر جھک رہا ہے، تو قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ آپ مزاروں پہ جا کر دیکھ لیں، کیا یہی کچھ نہیں ہو رہا؟ اگر رسول اللہ کو مانتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو اعلان ہیں، ایک توحید کا اعلان ہے، ایک رسالت کا اعلان ہے۔ توحید کا اعلان یہ ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر کسی چیز کا، کوئی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے، عبادت میں سارے حق کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اور رسالت میں اطاعت کا حق صرف محمد رسول اللہ کا ہے، اس کے مقابلہ کے اندر کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ تو عمل میں رسول اللہ کی اطاعت، حکم میں اللہ کی اطاعت۔ میں کہتا ہوں آپ اپنی ان بدعات کو جو آپ نے چھیڑ رکھی ہیں، یہ ثابت کر کے دکھا دو، کسی ایک حدیث سے یہ ثابت ہو جائیں تو میں توبہ بھی کروں گا، اسی وقت اعلان بھی کروں گا کہ میں غلط تھا، آپ ٹھیک ہیں۔ کسی رسول نے میلہ لگوایا، قوالی کروائی؟ سارے رسولوں میں سے کسی رسول نے کوئی جلسہ جلوس نکالا؟ اگر میلاد منانا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کا میلاد مناتے یا نہ مناتے؟ جد انبیاء تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کو اپنے بابا سے زیادہ محبت تھی، دادا ابراہیم کا میلاد ضرور مناتے لیکن نہ منایا نہیں ہے۔ کسی رسول نے کوئی کلخانی کی ہو، کوئی ختم شریف، کوئی 11ویں شریف، کوئی سبیل کسی نبی کے نام کی، کسی پیغمبر نے کوئی تعویذ پہنا ہو، کسی پیغمبر نے کسی غیر کا نعرہ لگایا ہو، کسی پیغمبر نے کسی مرنے والے پہلے پیغمبر کی قبر پر جا کر حاضری دی ہو، کسی پیغمبر کو ما فوق الاسباب پکارا ہو۔ اللہ کے رسول مشکل میں تھے، مشکلات آئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا یا اللہ مدد، یہ نہیں کہا اغثنی یا ابراہیم کہ اے ابراہیم آ میری فریاد سن، میری مدد کر، نہیں، بلکہ کہا یا اللہ مدد، اے اللہ میں تکلیف کے اندر ہوں، میری مدد فرما۔ آج تو مسلمان ہو کر سارے نبیوں کو مانتا ہے اور مدد مانگتا ہے مخلوق سے۔ ہر پیغمبر نے مدد مانگی کس سے؟ اللہ سے۔ ایوب علیہ السلام تکلیف میں تھے، کیا کہا؟ یا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو مہربان ہے، میری تکلیف کو دور فرما۔ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو کس کو پکارتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آدم سے غلطی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جد انبیاء، یہ جد انسانیت، یہ ابراہیم علیہ السلام ہو یا یونس علیہ السلام ہو، یہ نوح علیہ السلام ہو، آپ نوح علیہ السلام کی دعوت بھی دیکھ لیں، اور نوح علیہ السلام بھی قوم کو دعوت دے دے کر جب تھک جاتے ہیں اپنے مالک کو فرما رہے ہیں میرے اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، میں نے تو ان کے کانوں میں بھی جا کر کہا وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے جہر بھی آواز دی، میں لاؤڈ کے اوپر بھی آواز دیتا تھا، بلندی پہ چڑھ کر بھی آواز دیتا تھا، میرے مالک میں تھک گیا ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کافروں کا گھر دنیا میں کوئی باقی نہیں بچے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی میں
ہر پیغمبر نے کس کو پکارا؟ تو ہر پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر تو کہے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو لازمی بات ہے تو اللہ کے رسولوں کو بھی مانے گا۔ جب تو اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے تو لازمی بات ہے تو اللہ کے رسولوں کا طریقہ بھی مانے گا۔ آپ ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ طریقہ کس کا اختیار کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کی نیاز، غیر اللہ کی مدد، غیر اللہ کے نام کے سبیلیں لگ رہی ہیں، غیر اللہ کی دعائیاں دی جا رہی ہیں، مسجدیں ویران ہیں جو عبادت خانے ہیں، مزاریں آباد ہیں جہاں شرک ہو رہا ہے۔ بتا تو کیسا مسلمان ہے؟ کہتا ہر نماز میں ایاکا، ایک ہی لفظ ہے نا، ایاکا نعبدو، اللہ عبادت تیری ہوگی، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ مال بھی عبادت، کلام بھی عبادت اگر اللہ کے لیے کیا گیا ہو، جان بھی عبادت اگر اللہ کے راستے پہ لگائی گئی ہو۔ اب اللہ کے رسول کو جو حکم ہو رہا ہے سورہ انعام میں، قل ان صلاتی، ہر قسم کی یہ جان کی عبادت میری کس کے لیے ہے؟ للہ۔ آخر میں رزلٹ کیا نکلے گا؟ للہ۔ ونسکی، اب مال کی قربانی کا وقت آ گیا۔ جہاں ذبیحہ چلتا ہے اللہ کے لیے، وہاں ایک ایک چٹکی خیرات بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہو سکتی۔ یہ جانور بھی مال ہے اور وہ چٹکی خیرات بھی آپ کا مال ہے، لیکن یہاں تو چٹکی کی تو بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علاقوں کا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی قربانی کرے نہ کرے پیر کا آٹا گٹا ضرور کرتا ہے ایسا؟ مزاروں کے اوپر آٹا بھی لے جاتے ہیں اور گھٹا بھی، گھٹا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بک، یہ مینڈا، وہاں جا کر منوتی منی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ہندوؤں کی لٹیں ہوا کرتی تھیں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ بڑے بڑے بال تھوڑے سے چھوڑے ہوا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے لٹ۔ چلو ہندو تو لٹ رکھتے تھے، کیا مسلمان کہلانے والوں کی نہیں ہے یہ؟ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ تیرا تو کوئی معیار ہی کوئی نہیں یار۔ تو نے نبی کی سنت ادا کرنی تھی، تو ہندوؤں کی سنت ادا کرتا پھرتا ہے۔ کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کبھی پوچھ لیا جائے کہ یہ کلمہ جو تو نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا مطلب اللہ ہی جانے، جیندہ کلمہ پڑھے ہوں کل آ جائے۔ آپ گن ویسی جنت دے وچ ویسوں پہ۔ ہاں وہ آیت یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، آگے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ آج عقیدہ موجود ہے نا سفارش کا امت کے اندر۔ مولوی نے کہا ہوا ہے جس کا ایک حافظ بن گیا وہ 70 جہنمیوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور لازماً برادری میں سے ایک آدھا حافظ ضرور کرواتے ہیں کہ یار 70 بندے کا قبیلہ جنت میں جائے اور کیا چاہیے، حافظ بنواؤ اس کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہی تو سفارشی عقیدہ ابو جہل کا تھا، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو کس کو راضی کرتا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کو راضی کرنے والے کا اجر اسی کو ملنا چاہیے یا باقی نتھو خیرے کو بھی مل جائے؟ جو پڑھ رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، پڑھنے کے بعد پھر عمل کرتا ہے۔ ارے جس کو تو نے حافظ بنایا، اگر وہ قرآن کا عالم بن گیا، قرآن کو جاننے والا بن گیا، وہ موحد بن گیا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، تجھے تیرے عمل کا فائدہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ تیرا بیٹا حافظ ہو، تو رچ کتا لڑائے، تو تاش کھیلے بیٹھ کر، تو بھنگ رگڑے، تو مزاریں آباد کرے اور تیرا فائدہ تجھے فائدہ تیرے بیٹے سے مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر فائدہ ملنا ہوتا
نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے؟ نوح علیہ السلام کا تعلق بیٹے کے ساتھ نطفے کا تعلق ہے، نطفے کا، لیکن باپ کا عمل اور بیٹے کا عمل اور ہے۔ تو ہوا کیا؟ سورہ ہود پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں جب میری نافرمانی کرنے والوں کے اوپر پانی کا عذاب آیا تو ان کے اندر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی